جس میں موجودہ زمانے کے جو چیلنجز ہیں، کانٹمپریری پرابلمز ہیں، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اور موجودہ زمانے کے جوانوں کے ذہنی جو پریشانیاں ہیں قرآن اور اسلام اور دین کے حوالے سے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس طرح سے تفسیر پیش کروں تاکہ قرآن مجید کا الشفا ہونا ہماری ذہنی بیماریوں، ہماری جسمانی بیماریوں اور ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کس طرح کامیابی کے ساتھ کرے گا اور کرتا ہے، تو الشفا کا ظہور ہوگا۔ یہ جو مختصر سا اعلان ہے یہ بس اس لیے ہے کہ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلسل سنتے رہیں، اور پھر آپ کے ذہنوں میں جو سوالات آئیں، جو آپ کا فیڈ بیک ہوگا، جو آپ کے کمنٹس ہوں گے، وہ پہنچاتے رہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمام خیر کا منبع ہے، سورس ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کا کلام، اس کی صفت کے ہونے کے اعتبار سے تمام خیر کا منبع ہے۔ تمام مسائل کا حل، مشکلات کا حل قرآن مجید میں ہے، اور انسان کو پیش آنے والی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا قرآن مجید کے ذریعے سے ملے گا۔ قرآن مجید مکمل دستور العمل ہے زندگی کا، زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام عطا کرتا ہے انسان کو۔ اور قرآن مجید کی ایک بڑی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ شفا ہے انسانوں کے لیے، شفا، بیماریوں کا علاج ہے۔ تو چلیے اس چیز کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ شفا کے کیا معنی ہیں۔ قرآن مجید شفا ہے انسانوں کے لیے، اس کے کتنے ابعاد ہو سکتے ہیں۔ انسان کا جو وجود ہے یہ تین چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک انسان کا دماغ، ذہن، اور ایک انسان کا بدن، اور ایک انسان کی روح۔ اس طرح سے تین طرح کی بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے: ذہنی بیماریاں، بدنی بیماریاں اور روحانی بیماریاں۔ اور مکمل صحت انسان کو تب حاصل ہو سکتی ہے جب وہ مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ کو حاصل کرے گا۔ ایک آدمی جسمانی طور پر صحت مند ہے لیکن مینٹل ہیلتھ اس کو نہیں ہے، تو اسے ہم صحت مند نہیں کہتے ہیں، بلکہ اگر وہ ذہنی طور پر امبیلنسڈ ہوتا ہے اور مینٹلی ال ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے دماغ کے علاوہ اس کے بدن پر بھی پڑتا ہے، فزیکل ہیلتھ بھی اس کی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک آدمی صحت مند بھی ہے جسمانی طور پر اور سوچ کے اعتبار سے بھی نارمل انسان لگتا ہے، لیکن اس کی روحانی جو صحت ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق، اس کے اقدار، اس کا بیہیویئرل ایٹیچیوڈ وہ بالکل غلط طریقہ کا ہے، تو اس انسان کو بھی صحت مند انسان نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے پورے قرآن کا جو نظریہ انسان ہے اور قرآن کا جو نظریہ کائنات ہے، سماج ہے، نظریہ حیات ہے، اس میں انسان کو تینوں طرح کی صحت ہونی چاہیے: بدنی صحت بھی، ذہنی صحت بھی اور روحانی صحت بھی۔ تو موجودہ دور میں انسان جن بیماریوں کا شکار ہوا ہے وہ تینوں طرح کی بیماریاں ہیں، جس کا اظہار میں نے کئی جگہ کیا ہے۔ موجودہ دور میں جس انداز کی تعلیم ہم کو ملتی ہے اور جس زندگی کی جو ہوائے نفسانی ہیں، جو خواہشات ہیں، جو ڈیزائر ہے، بلکہ کچھ فلسفیوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو ذہنی فکر انسان کی ہے، یہ بھی اس کے ڈیزائر سے متاثر ہو جاتی ہے، یعنی خواہشات ہی انسان کی سوچ کو بناتی ہیں۔ انسان کے پاس دو طرح کی طاقتیں ہیں، ایک اس کی سوچ کی طاقت، ایک اس کی عمل کی طاقت، قوت فکر اور قوت عمل، پاور آف تھاٹ اینڈ پاور آف ایکشن۔ کچھ فلسفیوں کا جو میٹیریلسٹ فلسفی ہیں، فلاسفرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھئی انسان کی جو سوچ ہے، جو پاور آف تھاٹ ہے، یہ بھی اصل میں متاثر ہو جاتا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ پڑتا ہے اس کا ڈیزائر کی وجہ سے۔
تو جو انسان کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، انہی سے انسان کی سوچ بھی بنتی ہے اور پنپتی ہے، حالانکہ یہ چیز ایک حد پر جا کر کے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ بات سے بات نکلتی جائے گی اور پھر ہم کہیں ایسے چلے جائیں گے، دور ڈائگریشن ہو جائے گا کہ میں پھر واپس آنا ذرا دقت کا معاملہ ہوگا۔ تو موجودہ دور میں انسان، اس کی سوچ بھی غلط ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا تصور زندگی غلط ہو چکا ہے۔ اس نے یہ سوچا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ بس اسی دنیا میں ہے، اور اس دنیا کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ختم ہونا ہی نہیں ہے، یہ دنیا چلتی رہے گی، انسان آیا، اس کی موت ہو گئی، ختم ہو گیا، تو جو کچھ بھی من میں آئے، جی میں آئے، جس کا موقع ملے وہ موج مناتا رہے اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتا رہے اسی طرح سے۔ تو اس سوچ نے انسان کے عمل کو ایک ایسی تحریک دی کہ اس کا عمل بھی بگڑ گیا، تو سوچ سے اس کا ذہن بھی بگڑ گیا، پھر اس کا عمل بھی بگڑ گیا، اور پھر اس طرح کے ان اعمال نے انسان کو روحانیت سے بالکل ہی عاری کر دیا، بلکہ وہ انکار ہی کرنے لگا کہ روحانیت ہے ہی نہیں کوئی چیز، اور اس طرح سے پھر بدنی صحت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ آج تک ہم یہ سنتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بھوک مری کا ہے، پیپل ڈائی آف ہنگر، موسٹ آف دا پیپل ڈائی آف ہنگر، کہ بھوک سے لوگ مرتے ہیں، بلکہ جو کنٹریز ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں بھی لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔ کیپٹلزم کی پوری تاریخ آپ پڑھیے، جہاں زیادہ کیپٹل ہوگا وہیں زیادہ غربت ہوگی، کیونکہ لوگوں کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تالاب ہے اور چاروں طرف سے ندیاں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، اور اس تالاب میں پانی جمع ہو جاتا ہے، تو جہاں سے وہ ندیاں آتی ہیں وہاں خشکی پیدا ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ وہاں سے جو نکلتا ہے پھر ایک تالاب میں جمع ہو جاتا ہے، تو وہاں وہ کیپٹل بنتا ہے۔ تو کیپٹلسٹک سوسائٹی میں ایک آدمی کے پاس سارا سرمایہ جمع ہو جاتا ہے، اور جس کا مین سورس سود ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک آدمی سرمایہ دار بنتا ہے، اور جتنے لوگوں کا سرمایہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے وہ لوگ سارے کے سارے غریب ہو جاتے ہیں۔ تو کیپٹلزم نے جہاں ایک جگہ سرمایہ کو جمع کیا، وہیں دوسری تمام کارنرز سے غربت پیدا کر دی۔ تو خیر، یہ بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ تو اس طرح سے ساری دنیا کے اندر سود کی بنیاد پر لوگ بھوک سے مرتے تھے، لیکن اب اس تصور زندگی نے آہستہ 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 لوگوں کو اس طرح کا جانور بنا دیا کہ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ ذہنی توازن کے ہو جانے کی وجہ سے مرتے ہیں، ذہنی بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے مرتے ہیں لوگ۔ تو یہ موجودہ زمانے کی بیماریاں ہیں۔ تو انسانیت درندگی میں تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان بیماریوں کا علاج قرآن مجید کتاب الشفا کی حیثیت سے کس طرح کرتا ہے۔ قرآن مجید کتاب الشفا ہے، تو کتاب الشفا ہونے کے حیثیت سے قرآن مجید آج کل کے دور، جس طرح سے ہر دور میں، اسی طرح سے آج کل کے دور میں ہماری ذہنی بیماریوں، ہماری جسمانی بیماریوں اور ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کس طرح کامیابی کے ساتھ کرے گا اور کرتا ہے، تو الشفا کا ظہور ہوگا۔ کتاب الشفا کی صفت شفا کا ظہور کس طرح اس زمانے میں ہوگا، یہ بتانے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ غور کیا، اور کئی کارنر سے مجھے یہ مشورے بھی ملے کہ میں قرآن مجید کی کشمیری میں تو ہمارا ایک درس قرآن چل ہی رہا ہے بہت سادہ الفاظ میں، جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہماری مائیں، بہنیں اور بزرگ اور دوست، نوجوان سب سنتے ہیں، لیکن اب کئی دوستوں نے مشورے دیے اور کئی احباب سے گفتگو بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ ڈال دیا اور اس بات کی توفیق دی کہ میں قرآن مجید کی ایک تفسیر، ایک درس اس طرح سے شروع کروں جس میں موجودہ زمانے کے جو چیلنجز ہیں، کانٹمپریری پرابلمز ہیں، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور موجودہ زمانے کے جوانوں کے ذہنی جو پریشانیاں ہیں قرآن اور اسلام اور دین کے حوالے سے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس طرح سے تفسیر پیش کروں تاکہ قرآن مجید کا الشفا ہونا ان بیماریوں کے لیے ظاہر ہو جائے۔ ہمارے دور میں قرآن مجید کے خلاف
بہت طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قرآن کے مخالفین اپنے غلط مقاصد کی پرستش کرنے والے، انسانیت کے دشمن اور انسانوں کے لیے اس زندگی کو جہنم بنانے والے لوگ اور اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن انسانیت تک نہ پہنچے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں الغا پیدا کرو، یعنی قرآن کے بارے میں انسان کے ذہن کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرو کہ وہ قرآن کو سننے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس کو آج کل کے زمان میں پروپیگنڈا بولا جاتا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا جو سب سے پورٹنٹ ٹول ہے وہ میڈیا بنا ہے۔ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ایک دور میں، لیکن میڈیا کا کنزمپشن بہت تیز ہوتا ہے، لوگ اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کے خلاف پوری دنیا کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے گا، کیا جانے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن مجید تمام مسائل کا حل پیش نہیں کرتا ہے، قرآن مجید میں کنٹرڈکشنز ہیں۔ خیر، یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، اور قرآن ان تمام چیلنجز کو کس طرح سے ان کا جواب دیتا ہے، اور ان تمام چیلنجز کے سامنے ہر لمحہ اپنے بارے میں مومنین کو یہ یقین دلاتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو لے کر بھی میں انشاءاللہ اپنے آنے والے دروس میں اس پرابلم کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بنیادی غرض و غایت ہے جو بہت مختصر تمہید میں نے عرض کی، یہ بنیادی غرض و غایت رہے گی آنے والے قرآن مجید کے دروس کی، جس کو میں نے ذہن میں یہ رکھا کہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے، یہ قرآن مجید کے جو دروس ہوں گے، جو تفسیر ہوگی، یہ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور یہ جو مختصر سا اعلان ہے یہ بس اس لیے ہے کہ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلسل سنتے رہیں، اور پھر آپ کے ذہنوں میں جو سوالات آئیں، جو آپ کا فیڈ بیک ہوگا، جو آپ کے کمنٹس ہوں گے، وہ پہنچاتے رہیں۔ میرے یوٹیوب چینل پہ یہ دروس آتے رہیں گے، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ دروس آتے رہیں گے، اور میرے دوست جو ہیں، میرے جو قریبی بھائی ہیں، جو ان ویڈیوز کو بناتے ہیں اور ان کی بعد میں وہ تیار کر کے ان گروپس کو، وہی واٹس ایپ گروپ بھی چلا رہے ہیں، اور وہی میرا فیس بک بھی چلاتے ہیں، وہی میرا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ تو پھر جب ان تک وہ کمنٹس آتے ہیں، وہ مجھ تک وہ کمنٹس پہنچاتے ہیں، اور کبھی مجھے براہ راست بہت سارے لوگ، کبھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ کمنٹس جب میرے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کو بروقت جواب نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ ساری چیزیں خود دیکھ نہیں پاتا ہوں اپنی مشغولیت کی وجہ سے، اور جو چیز کبھی پہنچ جاتی ہے اس کا جواب کسی وقت مل جاتا ہے، یا درس میں مل جاتا ہے، یا وہیں کہیں مل جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کے یہ دروس جو میں آگے کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ان کو آپ سنتے رہیں اور مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں، اور مشوروں سے بھی نوازتے رہیں۔ اور اہل علم حضرات سے یہ گزارش ہے، دانشور انٹلیکچوئل حضرات سے خصوصاً یہ گزارش ہے کہ اس میں جہاں کہیں بھی غلطی پائیں، یا مزید آبزرویشنز ان کی ہوں، مزید رہنمایاں ان کی ہوں، وہ اس ناچیز تک پہنچاتے رہیں، تاکہ میں قرآن مجید کی یہ خدمت کر کے اپنی اور آپ کی آخرت کے لیے سامان پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔